چھوٹے سے بڑے تک بچے ہیں، یہ چھوٹے تو نہیں صرف۔ مبشر احمد صاحب تلاوت کرو۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ سورۃ النور آیت 56 کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ جی حارث احمد صاحب حدیث۔ اس کے ابا نے الفاظ کی پہ اختلافات کا اظہار کیا ہے۔ وہ جو ایک روایت میں جہاں زیادہ مستند ہے اس کو ہی صرف رکھ دینا تھا، وہ کور ہو جاتا، وہی کور ہو جاتا ہے۔ ہاں چلو اسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفعوها اذا شاء ان يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعوها إذا شاء الله أن يرفعها ثم تكون ملكا عدا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعوها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعوها إذا شاء أن يرفعها
ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. ترجمہ: حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ چاہے گا تمہیں نبوت قائم رہے گی، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر جب تک اللہ چاہے گا اذان رساں بادشاہت ہوگی، پھر جب وہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر جابر بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ اسے اٹھانا چاہے گا اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ مسند احمد بن حنبل۔ اچھا جی، حضرت مسیم علیہ السلام کے ارشادات۔ عبدالحلیم۔ السلام علیکم حضور۔ السلام۔ فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضور رسالہ الوصیت میں فرماتے ہیں، سو اے عزیزو، جب کہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے۔ سو اب بھی ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے۔ اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانیہ کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 205 206۔ ذکر قمر احمد صاحب نظم پڑھیں گے۔ وعلیکم السلام۔ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے خدا اے کار سازو، عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے
محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، بدگمانوں سے بچایا مجھ کو خود بن کر گواہ، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، کر دیا دشمن کو ایک حملے سے مغلوب اور خوار، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، کام جو کرتے ہیں تیری راہ میں پاتے ہیں جزا، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، مجھ سے کیا دیکھا کہ یہ لطف و کرم ہے بار بار، تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم، تیرے کاموں سے مجھے حیرت ہے اے میرے کریم، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار، کس عمل پر مجھ کو دی ہے خلت قرب و جوار، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں، کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر،
ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی آر، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار، اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ اچھا جی، ترا قمر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور استحکام خلافت ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور استحکام خلافت۔ حضرت ابوبکر کا نام عبداللہ اور کنیت ابوبکر تھی۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نام عبدالکعبہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تبدیل کر کے عبداللہ نام عطا فرمایا۔ آپ کو بچپن ہی سے غلط عقیدوں اور برائیوں سے نفرت تھی، اور اس وجہ سے آپ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی ہو گئی، اور یہ دوستی دن بدن ترقی کرتی چلی گئی، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو حضرت ابوبکر نے بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا اور ایمان کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک پیش نہیں کی جا سکے گی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام کی قبولیت میں سبقت لے گئے، بلکہ ہر موقع پر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کی اور ہر معاملے میں مکمل پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانی اثنین اور صاحب رسول کا خطاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ سیدنا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوا۔ آپ کے وصال کی خبر سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئے اور دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور وفات پا گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، اے لوگو، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ یقیناً زندہ ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہ ہوگی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارے آقا واقعی ہم سے جدا ہو گئے ہیں، اور وہ بے سدھ ہو کر گر پڑے۔ باوجود اس کے کہ حضرت ابوبکر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی، لیکن اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ وقت امت کو سنبھالا دینے کا ہے، اور اس لحاظ سے آپ نے امت کو جو پہلا درس دیا وہ یہی تھا کہ اسلام کا خدا زندہ خدا ہے اور اس پر کبھی موت وارد نہیں ہوگی، اور اس طرح حضور نے اسلام اور مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے سامنے سب سے اہم مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کا انتخاب تھا۔ انصار اور مہاجرین میں آپس میں اختلافات شروع ہو گئے۔ انصار بھائیوں کا خیال تھا کہ انہوں نے مشکل وقت میں ان کی مدد کی تھی اور انہیں پناہ دی تھی، اس لیے خلافت کے حقدار وہی ہیں۔
دوسری طرف مہاجرین خلافت پر اپنا حق سمجھتے تھے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تمام معاملے کو کمال حوصلہ سے حل کیا اور تمام مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ منتخب کر کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خلافت کو استحکام بخشا، اور یہ حقیقت سورج کی طرح روشن ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روز اول ہی سے خلافت کا منصب بغیر کسی شور و شر اور فتنہ و فساد کے سنبھال لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل منفرد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں ارتداد کی وبا پھیل گئی، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے نہ صرف ارتداد اختیار کیا بلکہ نبوت کا دعویٰ کر کے بغاوت شروع کر دی اور سخت فتنہ برپا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مضبوط پالیسی مرتب کی، اور آپ کی بابرکت خلافت سے اس فتنہ کا بھی باحسن قلقمہ ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاری میں ایک لشکر کے شام کی طرف روانگی کا ارشاد فرمایا تھا، جو کہ آپ کی وفات کی وجہ سے وقتی طور پر رک گیا۔ بعض صحابہ نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر یہ مشورہ پیش کیا کہ فی الحال اس لشکر کی روانگی ملتوی کر دی جائے، مگر خدا تعالیٰ کے قائم کردہ اولو العزم خلیفہ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ جنگل کے درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں اسامہ کے اس لشکر کو نہیں روک سکتا جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ ہونے کا حکم دیا تھا۔ اگر مدینہ میں میرے سوا کوئی بھی اور نہ ہو تو بھی میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا۔ پھر آپ نے اس مقام پر جا کر جہاں لشکر کھڑا تھا اس کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ جنگ یمامہ میں حفاظ قرآن کی بکثرت شہادت پر آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہیں وحی رسول لکھنے کا بھی شرف حاصل تھا، قرآن کریم کے جمع کرنے کا فریضہ سونپا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات کے بعد جانشین مقرر فرمایا، تاکہ مسلمانوں میں دوبارہ خلافت کے انتخاب میں اختلافات نہ ہوں، اور آپ کا یہ فیصلہ استحکام خلافت کے ذمہ آپ کا وہ آخری کارنامہ تھا جس کی بدولت اسلام عروج کی کئی منزلوں تک پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کی طرح جنت میں بھی اپنے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں مقام عطا فرمائے، آمین۔ ٹھہرو، یہ ارتداد کی وبا کیا چیز ہے؟ تو ایک ایٹماسفیئر انہوں نے کریٹ کیا تھا جو بہت کیا کہتے ہیں ارتداد کی وبا پھیل گئی؟ کیا مطلب ارتداد کا؟ ایک مشکل جو مطلب اختلافات جو تم پتہ ہے ارتداد کا مطلب کیا ہے؟ مرتد ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ جو بالکل بے سود ہو جاتے ہیں لوگ، نہیں؟ تو اتنی بڑی تقریر کی ہے تم نے، کسی کو تمہیں آپ نہیں سمجھ آئی تو سمجھاؤ گے کیا؟ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، آن وسلم کی وفات ہوئی نا، تو اس کے بعد بہت بڑا طبقہ گروہ جو تھا وہ اسلام سے دور ہٹ گیا، انکاری ہو گیا، ہیں اس کہتے ہیں مرتد ہو گئے۔ تو ارتداد کی وبا اس طرح لوگوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا تھا، ہیں؟ ٹھیک ہے، اور اس وقت پھر حضرت ابوبکر نے اس کو روکا، لیکن اس سے پہلے ایک لشکر جو تیار کیا تھا اس کو روکنے کے لیے مجھے صحابہ نے مشورہ دیا کہ خود مدینہ میں بڑا فساد اتنا ہے، روک دیں۔ میں نے کہا نہیں، ہیں جو تقریریں تیار کرتے ہیں اس کا مطلب ہی سمجھ کے آیا کرو، آئندہ میں تم لوگوں سے جو تقریر کرے گا اسی سوال کیا کروں گا۔
اچھا اور نعمان ہادی صاحب نے نظم پڑھنی ہے. وعلیکم السلام. تمہاری بھی آواز پھٹنے لگ گئی ہے. 14 سال کے ہو گئے ہو؟ 14 سال کا ہو گیا. ہیں 14 سال کا ہو گیا. ہو گیا؟ جی. چلو بس تبھی آواز پھٹ رہی ہے. خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو. قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، قدم مسیح کے جس کو بنا چکے ہیں حرم، تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو، تم اس زمین کرامت نشان میں رہتے ہو. خدا نے بخشی ہے عطار کی نگہبانی، خدا نے بخشی ہے عطار کی نگہبانی، اسی کے حفظ اسی کی امان میں رہتے ہو، اسی کے حفظ اسی کی امان میں رہتے ہو. فرشتے ناز کریں جس کی پہرہ داری پر، فرشتے ناز کریں جس کی پہرہ داری پر، ہم اس سے دور ہیں تم اس مقام میں رہتے ہو، ہم اس سے دور ہیں تم اس مقام میں رہتے ہو. تمہیں سلام دعا ہے نصیب صبح و مساء، تمہیں سلام دعا ہے نصیب صبح و مساء. جوار مرکد شاہ زمان میں رہتے ہو، جوار مرکد شاہ زمان میں
رہتے ہو. تمہارے دم سے ہمارے گھروں کی آبادی، تمہارے دم سے ہمارے گھروں کی آبادی، تمہاری قید پہ صدقے ہزار آزادی، تمہاری قید پہ صدقے ہزار آزادی. خوشا نصیب کہ تم قادیاں میں رہتے ہو، دیار مہدی آخر زمان میں رہتے ہو. اچھا، جزاک اللہ. اب فصلی تو مسیح اول اور استحکام خلافت. عمر منصور، تم نے جو کچھ کہنا ہے اس کی سمجھ آئی گی؟ جی سر. جو کچھ کہو گے اس کی سمجھ ہے؟ ضرور، کافی حد تک ہے اس کی. چلو پھر پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ اور استحکام خلافت. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد سب سے اہم کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا مسئلہ تھا. اس وقت جماعت احمدیہ نے وہی طریق اختیار کیا جو سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کی جماعت نے اختیار کیا، یعنی اپنے درمیان سے تقویٰ کے بلند ترین مقام پر فائز شخص کا انتخاب کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تعالیٰ کی منشاء اور مشیت کے تحت تمام جماعت کی نگاہیں حضرت مولانا حافظ نور الدین رضی اللہ عنہ کی طرف اٹھ رہی تھیں. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیعت خلافت کی عرضداشت پیش کی گئی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے بعد اس منصب کے بار گراں کو اپنے مولا کی رضا کی خاطر اٹھانا قبول فرما لیا. مسند خلافت پر رونق افروز ہونے کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 67 سال کے قریب ہو چکی تھی. اپنے محبوب آقا کی جدائی کا غم باوجود صبر و ضبط کے ظاہر ہو جاتا تھا. فرمایا کرتے تھے کہ جب سے حضرت صاحب 67 سال تھی عمر جی حضور. خلافت کے وقت؟ جی 78 ہوگی. صحیح طریق ہے، زیادہ تھی عمر. ہاں چلو خیر پڑھو. فرمایا کرتے تھے کہ جب سے حضرت صاحب فوت ہوئے ہیں مجھے اپنا جسم خالی معلوم ہوتا ہے اور دنیا خالی خالی نظر آتی ہے. میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں اور کام کرتا ہوں مگر پھر بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. اس غم کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے حملوں نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا اور جسمانی کمزوری بھی غالب رہتی تھی. یہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی غم اور تکالیف تھیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ ہی دشمنان احمدیت میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جماعت پر حملہ آور ہو گئے اور جماعت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے. مخالفین نے مختلف قسم کی افواہیں اڑانی شروع کر دیں کہ کثرت سے احمدی تائب ہو رہے ہیں اور احمدیوں کو قادیان سے نکالنا شروع کر دیا گیا ہے. اس وقت حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے دعاؤں پر زور دیا اور ایک پمفلٹ وفات مسیح کے عنوان سے لکھ کر شائع کیا، اور صحابہ نے بھی، اور بالخصوص حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایات کی روشنی میں ان حملوں کے جواب میں کتب اور مضامین لکھے
اور دشمنان احمدیت کے زہریلے اثر کو زائل کرنے اور کامیاب مدافعت کا فریضہ سر انجام دیا۔ جلد ہی انہیں احساس ہونا شروع ہو گیا کہ احمدیت ان کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگی، اور ان کی امید کہ 1 سال کے اندر اندر جماعت کا شرازہ بکھر جائے گا ناکام ہوتی نظر آنے لگی۔ جماعت احمدیہ پر خوف اور سخت خوف کا وقت آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے غالب ہاتھ نے اپنے مقرر کردہ خلیفہ کے ذریعے احمدیوں کے خوف کو امن میں بدل دیا۔ دشمنان احمدیت نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ نظارہ دیکھا کہ جماعت احمدیہ نے اپنے آقا و متا خلیفۃ المسیح کی کامل اطاعت کی اور ثابت قدمی کے ساتھ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے۔ خلافت اولیٰ کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد ہی بعض سرکردہ احباب جو اپنے ذوم میں خود کو جماعت کا استون سمجھتے تھے اور انہیں اپنے تقوی، بزرگی، علم و عرفان اور اثر و رسوخ پر گھمنڈ تھا، خلافت کے ننھے پودے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے فتنہ پرداز ہو گئے۔ ان احباب میں خواجہ کمال الدین، مولوی محمد علی، ڈاکٹر یعقوب، شیخ رحمت اللہ اور ان کے ہم نوا احباب نے درپردہ یہ مہم شروع کر دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جانشین خلیفۃ المسیح نہیں بلکہ انجمن ہے۔ 31 جنوری 1909 کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے جماعت کے 250 نمائندگان کو مشورے کے لیے بلایا اور ان کے سامنے ایک جلالی تقریر میں فرمایا: میرا فیصلہ ہے کہ قوم اور انجمن دونوں کا خلیفہ متا ہے اور یہ دونوں خادم ہیں۔ انجمن مشیر ہے اور اس کا رکھنا خلیفہ کے لیے ضروری ہے۔ جس نے یہ لکھا ہے کہ خلیفہ کا کام بیعت لینا ہے، اصل حاکم انجمن ہے، وہ توبہ کرے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر اس جماعت میں سے کوئی تجھے چھوڑ کر مرتد ہو جائے گا تو میں اس کے بدلے میں تجھے ایک جماعت دوں گا۔ کیا ہے؟ 1841 کی پیدائش ہے خلیفہ مسیح اول کی، تو 1908 میں جو خلیفہ 1841 کی پیدائش ہے۔ ایک جگہ انہوں نے اپنے آپ کو 80 سالہ بوڑھا گھونکا ہے، خود اپنے الفاظ میں لکھا ہوا نا، اپنی محاورہ تھا نا، تو میرا خیال تھا کہ عمر کی قریب 70 سمتھنگ ہو، شاید 1-2، تو چلو محاورتاً بھی ہے تو 77-78 میں وفات ہوئی، سال کی عمر میں 14 میں، جب تو 77-78 سال کے ہوں تو اس وقت محاورتاً، لیکن اتنے فرق میں تو کافی فرق ہے۔ بہرحال مجھے تو اس لحاظ سے خیال آیا تھا۔ عید الفطر 16 اکتوبر 1909 کو ان لوگوں کو مخاطب کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگر تم مجھ میں کوئی اعجاز دیکھو تو اس کی استقامت کی دعا سے کوشش کرو، مگر یہ گمان نہ کرو کہ تم مجھ بڈھے کو آیت یا حدیث یا مرزا صاحب کی کسی قول کے معنی سمجھا لو گے۔ اگر میں گندا ہوں تو یوں دعا مانگو کہ خدا مجھے دنیا سے اٹھا لے، پھر دیکھو دعا کس پر الٹی پڑتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جماعت سے الگ نہیں کرتا کہ شاید وہ سمجھیں، پھر سمجھ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ان کی ٹھوکر کا باعث بنوں۔ میں آخر میں پھر کہتا ہوں کہ آپس میں تباغض و تحاسد کا رنگ چھوڑ دو۔ کوئی امن یا خوف کا پیش آ جاوے، عوام کو نہ سناؤ۔ ہاں، جب کوئی امر طے ہو جائے تو بے شک اشاعت کرو۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ باتیں تمہیں ماننی پڑیں گی، طوعاً و کرہن، اور آخر یہ کہنا پڑے گا اتینا طاعینا۔ جو کچھ میں کہتا ہوں تمہارے بھلے کی کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں راہ ہدایت پر قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ 1911 کے جلسہ سالانہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں خلیفۃ المسیح ہوں اور خدا نے مجھے بنایا ہے، میری کوئی خواہش اور آرزو نہ تھی اور کبھی نہ تھی۔ اب خدا تعالیٰ نے مجھے یہ ردا پہنا دی ہے، میں ان جھگڑوں کو ناپسند کرتا ہوں اور سخت ناپسند کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میں ایسی باتیں پیدا ہوں۔ تم کو کیا معلوم ہے کہ قوم میں تفرقہ کے خیال سے بھی میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تم اس درد سے واقف نہیں، تم اس تکلیف کا احساس نہیں رکھتے جو مجھے ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں اور خدا ہی کے فضل سے یہ ہوگا کہ میں تمہارے اندر کسی قسم کے تنازع اور تفرقہ کی بات نہ سنوں، بلکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں
کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا عملی نمونہ ہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ میں پھر تمہیں کہتا ہوں، جو سنتا ہے وہ سن لے اور دوسروں کو پہنچا دے کہ جھگڑا مت کرو، ہم مر جائیں گے، پھر تمہیں بہت سے موقع جھگڑے کے ہیں۔ نیز فرمایا، تم خوب یاد رکھو کہ معزول کرنا اب تمہارے اختیار میں نہیں۔ تم مجھ میں عیب دیکھو، آگاہ کر دو، مگر ادب کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ خلیفہ بنانا انسان کا کام نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا اپنا کام ہے۔ بس مجھے اگر خلیفہ بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے اور اپنے مصالح سے بنایا ہے، ہاں تمہاری بھلائی کے لیے بنایا۔ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو کوئی طاقت معزول نہیں کر سکتی، اس لیے تم میں سے کوئی مجھے معزول کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے معزول کرنا ہوگا تو مجھے موت دے دے گا۔ تم اس معاملے کو خدا کے حوالے کرو، تم معزول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ افسوس، صد افسوس، مخالفین خلافت نے ان قیمتی اور درد بھری نصائح سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، بلکہ وہ خلافت کے خلاف سازشیں کرنے میں اور بھی بے باک ہو گئے۔ چونکہ وہ تقویٰ سے عاری تھے، اس لیے انہوں نے اہل بیت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، بالخصوص صاحبزادہ حضرت مرزا محمود احمد صاحب کے بارے میں کچھ باتیں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچانی شروع کر دیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے لاہور میں جو ان لوگوں کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، جون 1912 میں احمدیہ بلڈنگ میں ایک تقریر کے دوران مخاطب کر کے تنبیہ کی، بس مجھ کو نہ کسی انجمن نے بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں اور اس کے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں، اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی ردا کو مجھ سے چھین لے۔ مرزا صاحب کی اولاد دل سے میری فدائی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ جتنی فرما برداری میرا پیارا محمود، بشیر، شریف، نواب ناصر، نواب محمد علی خان کرتا ہے، تم میں سے ایک بھی نظر نہیں آتا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا دور خلافت احمدیہ کی تاریخ میں ایک زرعی دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید مشکلات و مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ خلافت احمدیہ پر بیرونی اور اندرونی حملوں کی شدت کو آپ کی نحیف جان نے بڑی ہمت اور استقلال کے ساتھ برداشت کیا، اور خلافت احمدیہ کی طرف چلایا جانے والا ہر تیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پر لیا، اور خلافت کی مقدس امانت کی اس جوان مردی، دلیری اور شان سے حفاظت فرمائی کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ مومنوں کی جماعت کو اپنے سائے میں لیے تیزی سے بلند منازل کی طرف سفر کرتے رہے، اور خلافت کو وہ تمکنت عطا ہوتی رہی جس کا وعدہ آیت استخلاف میں دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ کے لیے جماعت پر خلافت کی ضرورت، اس کے مقام اور عظمت کو واضح کر دیا کہ جماعت کی طاقت کا راز اور ساری برکات کامل اطاعت اور استحکام خلافت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد آپ کو الوداع کہتے ہوئے جو خراج تحسین پیش فرمایا، وہ خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کی استحکام خلافت کے لیے مسائی اور جماعت کی خلافت کے لیے محبت پر حرف آخر کے طور پر ہمیشہ کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل رہے گا۔ اے جانے والے، تجھے تیرا عہد خلافت مبارک ہو کہ تو نے اپنے امام و مطاع مسیح کی امانت کو خوب نبھایا اور خلافت کی بنیادوں کو ایسی آہنی سلاخوں سے باندھ دیا کہ پھر کوئی طاقت اسے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکی۔ جا اور اپنے آقا کے ہاتھوں سے مبارکباد کا تحفہ لے اور رضوان یار کا ہار پہن کر جنت میں ابدی بسیرا کر۔ ٹھہرو جی کچھ سوال کرو، اس سے کچھ سوال سمجھی تقریر تم لوگوں کو کس کو سمجھ آئی اس کی باتوں کی، جو اس نے باتیں کی ہیں؟ کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں؟ کوئی نہیں، سننے والے ہی ویسے ہی ہیں۔ چلو بیٹھ جاؤ پھر۔ ہاں جی وہی اچھا اچھا، اور اب کیا پروگرام ہے؟ کوئی تم لوگوں کے امتحان کیسے ہو رہے ہیں؟ کس کس کے امتحان ہو رہے ہیں آج کل؟
ہائر کلاسز کے ہو رہے ہیں صرف؟ چھوٹی کلاسوں کے ہو گئے امتحان؟ تم کو ایگزام نہیں ہو رہے؟ تم لوگوں کے آج کل ٹیسٹ نہیں ہو رہے اسکولوں میں؟ ایگزامز ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر امتحان کا نہیں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایگزامز کو امتحان کہتے ہیں. اچھا کیسے ہو رہے ہیں بڑی کلاسوں کے والے؟ کون کون GCSE میں ہیں؟ فائنل ایئر کر رہے ہو اس دفعہ؟ ہاں ایئر 10 میں. اچھا اور کوئی بات؟ یہ مائک پر کوئی بیٹھے ہوئے ہو، اس کے پاس بھی تھا وہ. حضور ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ ہمارے جو احمدی بچے اور بچیاں ہیں ان کو اسکول کے ساتھ کیمپنگ اور سوئمنگ پہ جانے کی اجازت ہے؟ جو تو بڑے بچے ہیں، میچور ہو گئے ہیں اور لڑکے، اگر صرف لڑکوں کا گروپ جا رہا ہے تو جائیں، لیکن لڑکوں لڑکیوں نے اگر اکٹھے جانا ہے تو بہتر ہے کہ نہ جائیں. اور لڑکیوں کو تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ ماحول اچھا نہیں ہوتا. جہاں تک سوئمنگ کا سوال ہے، سوئمنگ بڑی اچھی چیز ہے، سیکھنی چاہیے ضرور، لیکن اس ایسے وقتوں میں جاؤ جب صرف لڑکے سوئمنگ کر رہے ہوں یا ایک حصے میں ہو. اور لڑکیوں کو تو سوئمنگ سیکھنے کے لیے ایسا وقت ہونا چاہیے جو صرف لڑکیاں وہاں ہوں. وہ وقت لجنا یا کوئی اگر کوئی خود گروپ بنا کے ان کے جو انتظامیہ ہیں ان سے کہیں کہ ہمیں علیحدہ وقت چاہیے لڑکیوں کے لیے تو مل بھی سکتا ہے وقت. لیکن مکس ہو کے سوئمنگ کرنا، یہاں تو ماحول بھی ایسا ہوتا ہے، پھر سوئمنگ کا لباس بھی ایسا ہوتا ہے، کاسٹیوم وغیرہ پہن کے جب کر رہے ہوتے ہو تو مناسب نہیں ہے. لیکن سیکھنی ضرور چاہیے، کس طرح سیکھنی ہے وہ طریقہ اختیار کرو. جزاک اللہ. وہ پیچھے. السلام علیکم حضور. میں نے یہ بولنا تھا کہ کیا ہم سنی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ سنی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ چاہے سنی ہو، اسلام میں 72 فرقے ہیں احمدیوں کے علاوہ، سنی ہوں، شیعہ ہوں یا اور کوئی ہوں. بات یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھا رہے ہو اور وہ تمہارے پیچھے پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں کوئی نماز پڑھا رہا ہے تو اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانے کا اس ایج کا امام بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے؟ انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو امام نہیں مانا ہیں، اور نہ صرف آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے بلکہ گالیاں دیتے رہے ہیں. اس لیے جنہوں نے منع نہیں، انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے امام کو، تو اس کو ہم کس طرح امام بنا کے اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھ آئی؟ جی آئیے. پیچھے. جی حضور، وہ اسلام یہ اینیمل ٹیسٹنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام اینیمل ٹیسٹنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اینیمل کیا؟ اینیمل ٹیسٹنگ. اینیمل ٹیسٹنگ ان پہ جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، تو وہ تو اگر دیکھو نا، اسلام انسان کی بہتری کے لیے جو بھی ہوتے ہیں ایکسپیریمنٹس ہیں، دوائیوں کے لیے چوہوں پہ کرتے ہیں یا اور چیزوں پہ کرتے ہیں، اس تو جائز ہے. اگر قربانی کی جا سکتی ہے جانور کی ہیں تو اس پہ بھی یہ بھی ایک قربانی ایک طرح کی ہے کہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے دوائیوں وغیرہ کے اوپر یا دوسرے ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کی زندگی کی بہتری کے لیے استعمال کیے جائیں ہیں. تو بالکل جائز ہے. میڈیسن میں ترقی اسی لیے ہوئی ہے نا، ساری چیزیں تو اسی طرح تجربے کرتے ہیں.
تو السلام علیکم حضور. میں نے سوال کرنا تھا جینیٹک کلوننگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کلوننگ کے بارے میں جی. کلوننگ جو ہے یہ ناجائز ہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا قرآن شریف میں کہ تو ایسا وقت آئے گا کہ سائنٹسٹ اتنی ترقی کریں گے کہ یہ کلوننگ ہوگی ضرور، لیکن یہ ایک ایسی ایجاد ہے جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر عذاب دے گا ہیں. اس لیے وہ کلوننگ اس طرح کر کے کہ تم اس کو حلیہ بدل دو، دو مختلف جانوروں کو آپس میں کر کے ایک نئی چیز پیدا کر دو ہیں، اس چیز کو اس طرح کی کلوننگ اجازت نہیں ہے، یہ ناجائز ہے. اور اس کے بدلے میں کامیابی اگر ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ پھر عذاب بھی ملے گا، اس کا سزا بھی ملے گی. اور سزا جب یہ مخلوق کو بدلیں گے، شکلیں بدل کے لے آئیں گے، انسان کو گائے بنا دیں یا بکرا بنا دیں گے، تو پھر اس کے بدلے میں جو ایک فساد پیدا ہوگا اس میں ایک عذاب کی صورت پیدا ہو جائے گی اس دنیا میں بھی. سار چوری ہو تم ہاں؟ جی حضور، میرا ایک سوال ہے، ہماری جماعت میں اور لاہوری جماعت میں کیا فرق ہے؟ ہماری جماعت میں لاہوری جماعت میں کیا فرق ہے؟ فرق وہی ہے جو ابھی اس نے اپنی تقریر میں بتایا ہے مضمون میں، کہ ہم خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، خلافت کی بیعت کرتے ہیں اور ایک ہاتھ پہ کٹھے ہیں. لاہوری جماعت یا پیغامی یا غیر مباح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ خلافت کی ضرورت نہیں، بلکہ انجمن جو ہے وہ سب کچھ ہے. انجمن انتظامی بھی ہے، اور اب حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد کسی روحانی سلسلے کی ضرورت نہیں ہے، بس انتظامی سلسلہ کافی ہے جو انجمن کی صورت میں ہوگا. تو اس لیے وہ خلافت کی اطاعت سے باہر ہیں اور ہم خلافت کی اطاعت میں ہیں. فرق یہ ہے بڑا، ٹھیک ہے. اس لیے ان کے ایسا ختم بھی ہوتے جا رہے ہیں. جماعت احمدیہ تو پھیل رہی ہے، وہ کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انجمنیں تو نہیں کوئی چلا سکتی روحانی سلسلے. دانیال، میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو خلافت ہے اس کی تو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں، یہ جو غیر احمدی ہیں ان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ تبھی تو اب یہ باتیں کرنے لگ گئے ہیں. اب غیر احمدی جو ہیں وہ بھی یہ کہنے لگ گئے ہیں، اخباروں میں لکھنے بھی لگ گئے ہیں، کالم لکھنے لگ گئے ہیں اس کے اوپر کہ مسلمانوں کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو اس کی خلافت کی ضرورت ہے، اور جب تک خلافت نہیں ہوگی ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح بکھڑے رہیں گے اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہیں گے. جس طرح دیکھو نا، ہر ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ دے کے اس کو قتل کرتا رہتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خلافت قائم کرنی چاہیے ہمیں، چاہے وہ عرب کے علماء ہیں یا پاکستان کے یا کہیں اور کے، سب اس بات پہ اب آنے لگ گئے ہیں کہ ہمیں ایک ہاتھ پہ اکٹھا ہونا چاہیے مسلمانوں کو. لیکن کیونکہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ جو پہلا سلسلہ خلافت کا تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شروع ہوا، وہ تو 30 سال رہ کے ختم ہو گیا، 29 یا 30 ہیں. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ہی اندھیرا دور آنا تھا، اس لیے وہ اندھیرا دور جو 1000 سال کا تھا اس میں خلافت نہیں تھی ہیں. پہلے 200-300 سال کچھ قریبی لوگ تھے، اس کے بعد پھر اندھیرا دور آیا. پھر جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جس نبی نے آنا تھا، امام مہدی نے آنا تھا، مسیح موعود نے آنا تھا، وہ آ گیا. تو اس کی وفات کے بعد پھر خلافت کا سلسلہ شروع ہونا تھا. اس لیے جب تک وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانیں گے خلافت قائم نہیں ہم سے کر سکتے. لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ خلافت ہونی چاہیے اگر ہم نے کچھ ترقی کرنی ہے تو. لیکن کیونکہ انکار ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا، اس لیے
خلافت تو بن نہیں سکتی اور نقصان ہی نقصان اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کے فضل سے جو جماعت احمدیہ ہے وہ ترقی کر رہی ہے. نہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانتے ہیں، تو ہر بات مانتے ہیں تو یہ بھی مان لیں. جب آن وسلم نے فرمایا کہ جا کے میرا سلام کہنا مسیح مہدی کو، پھر یہ کو کہتے ہیں کہ دمشق کے منارے پہ اترے گا اور فرشتوں کے کندھے پہ سر ہاتھ رکھتے ہوئے اترے گا، اور پھر نیچے بھی اتارنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑے گی، پھر پتہ نہیں کوئی کیا کچھ ہوگا. یہی میرا سوال. چلو 2 بج گئے ہیں. ویسے طلع تم کر لو، ایک آخری طلع کو دے دو آگے. حضور میں نے پوچھنا تھا کہ قرآن مجید میں جس طرح سورہ بقرہ پہلے سپارے میں ہے اور سورہ ناس 30ویں میں، تو سورہ فاتحہ سورہ بقرہ پہلے سپارے میں ہے اور سورہ ناس آخری میں، تو سورہ فاتحہ کیوں نہیں کسی سپارے میں؟ سورہ بقرہ پہلے سپارے میں ہے جی، لیکن سورہ فاتحہ کیوں نہیں کوئی سپارے میں؟ سورہ بقرہ صرف پہلے سپارے میں تو نہیں، پہلے 2.5 سپارے سورہ بقرہ کے ہیں. لیکن سورہ فاتحہ وہ قرآن مجید میں کسی سپارے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ قرآن کریم کا حصہ ہی ہے، وہ بھی اس کو پہلا سپارہ کہ سپارہ تو کوئی چیز نہیں نا، سپارہ تو بعد میں بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا. جو اصل تقسیم ہے قرآن کریم کی وہ صورتوں کی ہے. بعض کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کریم کا ایسا حصہ ہے جو خلاصہ ہے، اس لیے اس کو اس میں سے باہر نکال دیا، ایک علیحدہ بنا دیا تعارف ہے قرآن شریف کا ہے جی، اس لیے وہ نہیں بنایا. جو اصل تقسیم ہے قرآن کریم کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ تو صورتوں کی ہے اور آیات کی ہے. یہ باقی علماء نے بعد میں بنا لی ہیں باتیں. تو جہاں تم چاہے اس کو سورہ فاتحہ کو پہلے سپارے میں شامل کر دو یا اس کو تعارف کے طور پر علیحدہ شامل کر دو ہیں جی. تو ویسے کئی صورتیں کئی سپاروں میں پھیلی ہوئی ہیں. اس لیے اصل تقسیم صورت کی ہے. جب تم قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ پڑھو تو وہاں چیپٹر لکھا ہوتا ہے جی، چیپٹر صورت کو لکھا ہوتا ہے. آگے تقسیمیں کر دی ہیں اپنی آسانیوں کے لیے، کس طرح کس لیے کی، وہ آگے بعض علماء فقہاء کا کام ہے. چلو بس کافی ہو گیا، تم لیٹ ہو گئے ہو. مبشر صاحب السلام علیکم.